السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ کے سامنے فرائض نماز میں سے پہلے فرض کا ذکر کر دیا۔ آج دوسرے فرض کا ذکر ہے، یعنی قیام، یعنی نماز میں کھڑا ہونا۔ اور قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ قیام کتنا فرض ہے؟ قیام کی مقدار اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض ہے قیام بھی، اور بقدر قرات واجب سنت قیام بھی واجب و سنت ہے۔ فرض اور وتر، عیدین اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا، یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا کر قیام کرنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ آج کل عموماً دیکھا کیا جاتا ہے کہ ذرا سی تکلیف یا مرض بڑھا یا بڑھاپا ہوا تو بیٹھ کر فرض پڑھتے ہیں، حالانکہ ان بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمت کریں تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے گا، نہ کوئی نیا مرض لاحق ہوگا، نہ گر پڑنے کی حالت ہو۔ بارہا مشاہدہ ہوا کہ کمزوری اور بیماری کے بہانے بیٹھ کر فرض پڑھنے والے کھڑے ہو کر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز نہیں، بلکہ فرض ہے کہ کھڑے ہو کر فرض ادا کریں۔ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے یا بیمار ہے لیکن اعضاء یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ ان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو۔ کشتی پر سوار ہے، وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جب کہ چکر آنے کا غالب گمان ہو۔ اسی طرح چلتی ٹرین، بس اور دیگر سواریوں میں اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر اعادہ کیا جائے گا۔ قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے، اور یہی ہمارے امام اعظم سے منقول ہے۔ قیام میں یعنی تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور رکھنا، پھر تھوڑی دیر دوسرے پاؤں پر زور رکھنا سنت ہے۔ نماز کی حالت قیام میں اپنی نظریں سجدے کی جگہ کرنا مستحب ہے۔ قیام میں مرد ہاتھ یوں باندھے کہ ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جڑوں پر رکھے، اور چھنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے ارد گرد حلقے کی شکل میں رکھے، اور بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے۔ عورت بائیں ہاتھ ہتھیلی سینے پر پستان کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی رکھے۔ کھڑے ہو کر بیٹھنے کی قدرت ہو، جب بھی نماز نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں،
مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والی نماز نصف ہے، یعنی بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کی نصف ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ آج کل عوام میں رواج پڑ گیا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، اور شاید نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل گمان کرتے ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں دونا ثواب ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھی تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، مگر ثواب آدھا ملے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفل نماز بیٹھ کر پڑھی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے مثل یعنی تمہارے جیسا نہیں، میرا ثواب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں میں یکساں ہے، تو امت کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا افضل اور دونا ثواب ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹھ کر نفل ادا کرنے میں رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آ جائے، اور رکوع میں سرین اٹھانے کی حاجت نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کرتے وقت سرین اٹھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یا سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، کھڑے ہو کر اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو گھر میں پڑھے۔ اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ تنہا کھڑے ہو کر گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جس شخص کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے سے قطرہ نہیں آتا، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، بشرط یہ کہ قطرہ ٹپکنے کا عارضہ اور کسی طریقے سے روک نہ سکے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے دینی مسائل کو آگے بڑھائیں اور لوگوں تک مسائل کو پہنچائیں۔